ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، وہی سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اللہ کی ذات ہے جس نے سائے کو دراز فرمایا، سایہ پھیلتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سائے کو سمیٹ لیتے ہیں اور وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بارش، رات، دن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں جو ہم دن بار اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت، وہو الذی، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے مراجا، مرج، ملنا، جس نے ملائے البحرین، دو دریا، جس نے ملائے دو دریا۔ ہذا، ایک، عذب، میٹھا ہے، فرات، خوشگوار، وہذا، اور ایک، ملح، نمکین ہے، اجاج، کڑوا، کھارا، کڑوا۔ ایک میٹھا یعنی ایک کا پانی میٹھا اور شیریں، خوشگوار، اور دوسرے کا پانی کڑوا، نمکین۔ تو دو دریا اللہ نے بہائے۔ وجعل، اور رکھی، بینہما، ان کے درمیان، برزخن، ایک آڑ یا پردہ رکھا، آڑ رکھی، جھلی رکھی ان کے درمیان، وحجرا محجورا، اور ایسی رکاوٹ جو ان کو ملنے نہیں دے رہی۔ ایسی رکاوٹ دنیا میں کئی جگہوں پر یہ مناظر موجود ہیں، اور اب تو عام انسان بھی ان کی تحقیق کر چکا ہے۔ بھئی اکٹھے دو دریا بہ رہے ہیں، اچھا دونوں کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے، دونوں کا، اور دونوں یوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو رہا کہ اس کا پانی اس میں مکس ہو رہا ہے اور اس کا پانی اس میں مکس ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ذات نے ایسا کیا۔ وہو الذی، اللہ ہی کی ذات ہے، مرج البحرین، جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ھذا عذب فرات، ان میں سے ایک میٹھا ہے، شیریں، خوشگوار، وھذا ملح اجاج، اور ایک کڑوا اور نمکین، وجعل بینہما برزخا، اور اللہ نے ان کے درمیان ایک آڑ رکھی ہے، حجرا محجور، وحجرا محجورا، اور ایسی رکاوٹ کہ جس نے ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ ہم سورہ رحمان میں پڑھیں گے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان میں ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے جو ان کو ایک آپس میں ملنے نہیں دے رہی۔ وہو الذی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہو الذی، اور وہی ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا فرمایا، من الماء، پانی سے، بشرا، انسان، جس نے پانی سے انسان پیدا فرمایا، فجعلہ، اور پھر اس سے بنائے، نسبا، اس کے نسبی رشتے، وصہرا، اور سسرالی رشتے، نسبی اور سسرالی رشتے اللہ نے بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ، اور ہے آپ کا رب، قدیرا، قدرت رکھنے والا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قدیرا، اور آپ کا رب قدرت رکھنے والا، کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان اور پھر آگے انسانی نسلیں پیدا فرمائیں اور ہر طرح کے رشتے پیدا فرمائیں۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر،
وَيَعْبُدُونَ اور دیکھو یہ کفار، یہ مشرکین یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کی، لا ينفعهم جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں، ولا يضرهم اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں، نہ فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں، نہ نفع پہنچانے پر قادر نہ نقصان پر قادر، یا نہ ہی نقصان دور کر سکنے پر قادر، نقصان سے بچا سکنے پر قادر، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وکانا اور ہے الکافر کافر، علی ربہ اپنے رب کی طرف، ظہیرا پشت کیے ہوئے، اور کافر اپنے رب کی طرف پشت کیے ہوئے ہے، یعنی اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے، اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے، حالانکہ اسے تو ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ وما اور نہیں، ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، وما ارسلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر مبشرا خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور خبردار کرنے والا بنا کر، آگاہ کرنے والا خبردار کرنے والا بنا کر۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور غلط اور برے کام کرنے والوں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں۔ قل اور آپ یہ بھی فرمائیے، ما نہیں، اسألو میں مانگتا، کم تم سے، ما اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی معاوضہ کوئی صلہ، میں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں جو تمہاری آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں، میں جو کڑ رہا ہوں، تو اس کا مقصد کوئی تم سے مال حاصل کرنا نہیں ہے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں تو تم مجھے اس کا صلہ دو، ما اسألکم علیہ من اجر۔ یہ اصل میں انسانی نفسیات ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا بھلا چاہتا ہے، سوچتا ہے، تو انسان سوچتا ہے اس کا کیا مفاد ہے، اس میں یہ کیوں اتنا خیر خواہ بنا پھر رہا ہے، یقیناً یہ کچھ مال حاصل کرنا چاہتا ہوگا، کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہوگا، کوئی نام و نمود حاصل کرنا چاہتا ہوگا۔ قل آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، کوئی معاوضہ اجر صلہ نہیں مانگتا، الا سوائے اس کے، من جو شاء چاہے، ان یتخذ کہ وہ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف جانے والا، سبیلا راستہ، سوائے اس کے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، میری اجرت یہی ہے، میری اجرت یہی ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں جو رب کی راہ پہ چل پڑے، جو اللہ کی راہ پہ چل پڑے، جو اللہ تک پہنچنے والا راستہ اختیار کر لیں، تو اگر کوئی اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو سمجھو کہ مجھے اجرت مل گئی، سمجھو کہ مجھے صلہ مل گیا۔ قل آپ فرمائیے، ما اسألکم نہیں میں تم سے مانگتا، علیہ اس پر، من اجر کوئی معاوضہ کوئی صلہ، الا سوائے اس کے، من شاء جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ وتوکل اور آپ بھروسہ رکھیے، علی الحی اس زندہ ذات پر، الحی اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے الحی، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وتوکل اور آپ بھروسہ رکھیے، علی الحی اس زندہ ذات پر، الذی جو لا یموت جسے موت نہیں آئے گی۔ وسبح اور آپ پاکی بیان کریں،
بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، وسبح بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ آپ اس کی پاکی بیان کیجئے، وکفا، کافی ہے، بہی، اللہ، بذنوبی، گناہوں، عبادہ، اپنے بندوں کے، خبیرا، باخبر، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں کے گناہوں کا سب پتہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا؟ آپ صلہ نہیں مانگیں گے، آپ معاوضہ نہیں مانگیں گے، آپ اللہ کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، لوگ پھر بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ جب لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو اس اللہ پہ بھروسہ رکھیے گا، وہ ہمیشہ کے زندہ ذات ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کی پاکی بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ باقی یہ جو کرتوت کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے اور ان کے کرتوتوں سے بالکل باخبر ہے۔ الذی، کیونکہ اسی نے، خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، یعنی وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے تو آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض، اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے سب کچھ کو پیدا فرمایا۔ ثم، پھر، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو پیدا فرمایا۔ ثم، پھر، استوا، وہ اللہ متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، علی العرش، عرش پر، پھر اللہ پاک اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ الرحمن، وہ بہت مہربان ذات ہے، وہ رحمان ذات ہے۔ فاسأل، پوچھئے، بھی، اس کے بارے میں، خبیرا، کسی باخبر سے۔ فاسأل بھی خبیرا، جو باخبر ہیں ان سے اس کی شان پوچھو، جو باخبر یعنی جن کے پاس پہلے سے اللہ کی وحی آئی ہوئی ہے، ان سے پوچھو اس مالک کی کیا شان ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان لوگوں سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اسجدوا، کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ، للرحمن، رحمان کے سامنے، کہ تم رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قالو، وہ کہتے ہیں، وَمَن رحمان، رحمان کون ہے؟ وَمَن رحمان، رحمان کون ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی آیات، پچھلی صورتوں میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے الرحمن کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرکین اللہ کی ذات کا تصور تو رکھتے تھے اور اس کے لیے اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ مشرکین اللہ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اور بلکہ وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات کی جو صحیح معنوں میں پہچان ہے نا، وہ اس لفظ الرحمن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو صحیح تعارف ہے نا، وہ الرحمن لفظ کے اندر ہے۔ ہاں دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قدوس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل ہے، الملک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل ہے، اور الجبار، المتکبر، الرحیم، یہ سب استعمال ہوتے ہیں، بالکل ہیں، اللہ پاک کے نام ہیں۔ اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے، انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو سب سے زیادہ جو لفظ واضح کرتا ہے وہ الرحمن ہے، وہ الرحمن ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس ذات کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ رحمت والا ہے، مہربانی والا ہے، فضل والا ہے، کرم والا ہے. وہ الرحمن کا لفظ ان سب کو ظاہر کرتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان، وہ تو بڑی رحمان ذات ہے، اس کو سجدہ کرو. قالو، وہ کہتے ہیں ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں؟ لما، جس کا، تأمرنا، آپ ہمیں حکم دیں، جس کا آپ ہمیں حکم دیں، کیا ہم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑیں؟ وزادہم، اور بڑھ جاتا ہے، نفورا، ان کا بدکنا، وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں اور زیادہ بھاگنے لگتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. ہم انشاءاللہ سبق کے اختتام پر سجدہ تلاوت ہے، واجب ہے، وہ بھی کریں گے. تبارک، وہ تو بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے. الذی، جس نے، جعل، بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجا، برج، جس نے آسمان میں برج بنائے. اچھا، یہ بروج کا لفظ بارہا آیا ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن چونکہ یہ عالم غیب سے متعلق ہے، عالم غیب سے متعلق، یعنی انسانی رسائی ابھی تک بروج تک نہیں ہے، بروج تک انسانی رسائی نہیں ہے. اسی لیے مختلف حضرات نے اس کا مختلف مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال آسمان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بروج کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. اس لیے آپ کو اس کی تشریحات میں بہت سے معانی ملیں گے. یہ مراد ہے، کہیں ستارے مراد ہیں، کہیں سیارے مراد ہیں. کچھ کہتے ہیں بروج دراصل وہ روٹ ہے جس کے اوپر سورج چاند چلتے ہیں. کچھ کہتے ہیں اسٹیشنز ہیں جہاں سورج جا کر اسٹے کرتا ہے. بہرحال یہ عالم غیب سے متعلق ہے تو ہم اس کا ترجمہ بروج ہی کرتے ہیں. بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل، اور جس نے بنایا، فیہا، اس آسمان میں، سراجا، سورج، وقمرا منیرا، اور روشن چاند. سورج بنایا اور روشن چاند بنایا. وہوا، اور وہی ہے، الذی، جس نے، جعل، بنایا، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، خلفہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لگاتار، رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات. دن ختم ہوتا ہے رات شروع، رات ختم ہوتی ہے دن شروع، دن ختم ہوتا ہے رات شروع، لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے. ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا تھا حسیسا، حسیسا، اس کا معنی بھی یہی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ خلفہ، اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن، اس شخص کے لیے، یعنی اس میں بڑی نصیحت ہے، عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، لیکن لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ، جو چاہے، ان یذکر، نصیحت حاصل کرنا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے. او ارادہ شکورا، یا جو اللہ کا شکر بجا لانا چاہے اس کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت اور شکر کی بات ہے. بس یہاں تک آج ہم. ہاں، برج کا لفظی معنی مقام، مقام، کیونکہ یہ برج ہی استعمال ہوتا ہے. یہ برج، ہاں، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی چیز. برج کے لیے قرآن کریم نے، احادیث کے اندر بھی برج کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور مفہومی معنی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ایک برج بھی ہے.